یہ ایک خاتون کا سچا واقعہ ہے۔ وہ کہتی ہیں، میری بیٹی لاہور میں شاپنگ کی غرض سے آئی۔ اس کے دیور کی شادی تھی۔ ہم مقامی مارکیٹ میں ایک بڑی اور شاندار دکان پر گئے۔ وہاں مختلف لباس دیکھتے رہے۔ وہاں ایک لباس پسند آیا مگر قیمت میں ان بن ہو گئی۔ ہم اٹھ کھڑے ہوئے، ابھی نکلنے ہی لگے تھے کہ دکاندار نے ابو کو روک لیا۔ ابو نے مڑ کر دیکھا۔ وہ اچھی پروکار شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اس دکان کا مالک ہوں۔ آپ میری دکان سے خالی کیوں جا رہے ہیں؟ ایسے خالی ہاتھ نہ جائیں۔ آپ یہ لباس 15,000 میں لے جائیں۔ ابو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے۔ دکاندار نے کہا، ہم یہ لباس آپ کو آرڈر پر بنوا دیتے ہیں۔ آپ 20 دن بعد یہ لباس لے جائیں۔ 15,000 دکاندار کو جمع کروا کے رسید حاصل کر لی۔ 20 دن بعد دکان پر اپنا سوٹ لینے گئے تو مزید 10 دن میں سوٹ تیار ہوگا، پھر مزید 5 دن، پھر 3 دن، اسی طرح دن پہ دن مزید آگے کرتا گیا، حتیٰ کہ شادی کا دن آن پہنچا۔ شادی والے دن پھر ہم دکاندار کے پاس گئے۔ اس نے کہا، چلو آج شادی ہے، آپ یہ معمولی مالیت کا لباس لے جائیں، شادی پر گزارا کر لیں، پھر یہ لباس واپس کر کے اپنا آرڈر والا لباس لے جائیں۔ خیر شادی کا دن گزر گیا۔ ان کے پاس لباس کے لیے آئے تاکہ ہمیں آرڈر والا لباس مل سکے۔ کہنے لگا، آپ کا فنکشن گزر گیا ہے، ہم نے آرڈر کینسل کر دیا ہے۔ پیسوں کا مطالبہ کیا تو وہ پھر صاف مکر گیا۔ مقدمہ درج کرنے کے لیے ہم نے وکیل سے رابطہ کیا۔ وکیل نے کہا، 1 لاکھ کی رٹ دائر کریں، پھر میں سارے پیسے ان سے نکلوا لوں گا۔ لیکن میرے ابو بہت شریف اور نرم دل تھے۔ انہوں نے صاف منع کر دیا کہ ہمارا پیسہ جاتا ہے تو جائے، لیکن کسی کا پیسہ ہم نہیں لے سکتے۔ ابو ایک بار پھر دکان پر گئے۔ مالک نے ڈٹھائی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کیا اور رسید ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ ہم خاموشی سے لوٹ آئے اور فیصلہ آخرت پر چھوڑ دیا۔ مگر کچھ ظالموں کو خدا نے اسی دنیا میں مزہ چکھانا ہوتا ہے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے اس مارکیٹ کا چکر لگا۔ کیا دیکھتی ہوں، اس کی شاندار بڑی دکان کا بٹوارا ہو چکا تھا۔ ایک بڑی دکان 2 گلیوں کی صورت بنی ہوئی تھی۔ وہ دکان مزید چھوٹی سے چھوٹی ہوتی گئی۔ میں جب بھی وہاں سے گزرتی ہوں تو مجھے اس دکان کو دیکھ کر عبرت ہوتی ہے کہ وہ دکان آدھے سے زیادہ خالی ہو چکی ہے۔ سوچتی ہوں، کسی کا ناحق مال کھا کر آخرت کا نقصان تو کیا ہی ہے، اس دنیا میں بھی کیا فائدہ حاصل کر لیا۔ خدا نے ان کو پکڑ لیا، وعدہ خلافی کا مظاہرہ کر کے اپنے شاندار کاروبار کو زوال دے دیا۔ جب فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے تو انصاف ضرور ملتا ہے۔